اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، سامعین کرام اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بھائی، ہمارے بچے جو ہیں یہ آج شامل ہیں اس محفل میں، اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں، اور اس میں عنوان ہے پڑوسیوں کا، کہ پڑوسی کیا ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں پڑوسی، اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اور پڑوسیوں کو ہم کیسے عزت دیں اور وہ ہم سے کیسے پیار کریں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ عبد المغنی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست نعت سنائی تھی آف کیمرہ۔ چلو بیٹا جلدی سے سنا دو۔ چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ دیکھا آپ نے کہ اس بچے نے کتنی محبت کے ساتھ مدینے کی محبت کو بتلایا، اور یہ بتایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ فاضل بریلوی اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو دل کیسے چمکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سن کر۔ تو یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی باتیں کرتے ہیں ہم، پھر باتیں سنتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں غریبوں میں۔ یہ سب کچھ مل کر ایک ہی ہمیں سبق سکھلاتا ہے، اور کیا ہے کہ سب ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور قرآن کا حکم ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن تو ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کو اپنے سامنے رکھ کر ہم ترقی کرتے ہیں۔ تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اب سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے آپ لوگ، پڑوسی کون ہوتا ہے؟ پڑوسی وہ ہوتا ہے جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ بھی لوگ تھے اس زمانے میں بھی پڑوس ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بنائے، ایک دوسرے کی عزت کی، ایک دوسرے سے۔ اس پڑوس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، اور بڑے بڑے بزرگ اور بڑی بڑی عمروں کے لوگ بھی رہتے تھے۔ تو خیال یہ کرنا ہے ہمیں کہ اپنے پڑوس والوں کو ہم تکلیف نہ دیں۔ کیوں نہ دیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے پڑوس کو تکلیف نہ دے۔ اب ہم لوگ تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ کیسے دیتے ہیں تکلیف اپنے لوگوں کو جو اپنے پڑوس میں رہتے ہیں؟ اپنے گھر کا کچرا پورا اٹھایا اور دوسرے گھر کے سامنے رکھ دیا، بری بات ہے نا؟ ٹیپ ریکارڈر اتنے زور سے چلا دیا کہ جناب پتہ چلا پورا گھر اپنا بھی ہل رہا ہے، دوسرے کا بھی ہل رہا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے وہاں کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی سو رہا ہو، کوئی تکلیف میں ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ زور زور سے رات کو شور کرنا۔ کیوں شور کرتے ہیں؟ بلا سبب، خواہ کیا ہوا؟ او بس آج تو ہم پوری رات جاگیں گے۔ اچھا بھائی جاگو، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، دین کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ کیا ہو گیا؟ ڈھول پیٹ رہے ہیں، زبردستی ڈانس کر رہے ہیں، خواہ مخواہ بلا سبب ہوا قے لگا رہے ہیں، اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ 10-12 لوگ کھڑے ہو گئے ناچ رہے ہیں پاگلوں کی طریقے سے۔ یہ ہوتا ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر یہ بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، رات بھر بیٹھے ہوئے ہیں جناب پڑوسیوں کو تنگ کرنے کے لیے، بیل بجا دی، انٹرنیٹ کے اوپر غلط میسیجز بھیج دیے، پڑوس کو تنگ کیا۔ بیٹا یہ سب بری باتیں ہیں، منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں یہ بتلایا ہے کہ پڑوسیوں کا بہترین حق ہے تم پر، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑوسیوں کے متعلق بتلا رہے تھے تو اتنا بتایا کہ ان کا حق یہ ہے، ان کا حق یہ ہے، ان کا حق یہ ہے، تم لوگوں کو یہ چاہیے کہ تم نیکی کرو ان کے ساتھ، تم ان کے ساتھ ان کا حق، ان کا خیال کرو۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ہم ڈرنے لگے، ہمیں یہ ہوا کہ پتہ نہیں ہماری جو جائیداد ہے، ہماری جو زمینیں ہیں یا چیزیں ہیں نا، میں آسان اردو میں بتا رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آدھی آدھی جائیداد ان کو دے دو، یا ان کی تم لوگ تو ابھی چھوٹے ہو، تمہیں نہیں معلوم وراثت کس کو کہتے ہیں، یعنی جو جائیداد ہے یا چیزیں ہیں
اس میں ان کا بھی حق ڈال دیں کہ یہ ان کو بھی تقسیم کر دو، جیسے بچوں کا حق ہوتا ہے. تو اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بتلایا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ بعد میں تو پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے. یہ بتائے کہ اگر پڑوسی ناخوش ہو، ناراض ہو جائے، اور خاص طور پہ غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، تو اس کا کوئی حق ہے ہم پر یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں ہے. بیٹا میرا خیال ہے کہ آپ کو پھر بات پوری نہیں پہنچی. جتنا حق مسلمان پڑوسی کا ہے اتنا ہی غیر مسلم پڑوسی کا بھی ہے، کیونکہ انسان سب اللہ کی نظر میں برابر ہے. کیونکہ آپ اگر اچھا بیہیویئر رکھیں گے نا، اپنا اچھا رویہ رکھیں گے، پیار سے بات کریں گے، پڑوسی کا خیال کریں گے، تو یہ بھی تو ہے نا کہ کل وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے، دین کی طرف آ جائے. تو آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو پھر اور اگر آپ منہ یوں بنا کے بیٹھ گئیں، عجیب سا منہ بنا لیا، پڑوسی آ رہا ہے اس کو پتھر مار دیا، غلیل مار دی. غلیل معلوم ہے تم کو؟ تو پتہ بھی نہیں ہوا غلیل معلوم ہے. شرارت کر دی یا اس کا مذاق اڑایا، ہاں یہ کیا ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہے، یوں ہے وہ ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی مذاق اڑانے سے منع کیا ہے. اور پھر پڑوسی کی تو عزت کرنی ہے. اچھا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو نا بہت شرارتی ہوتے ہیں. جیسے ابھی تم بڑے سیدھے سادھے بنے ہو نا سیدھے سادھے، اتنے سیدھے نہیں ہو. شرارت سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا تھا، سب کرتے ہیں شرارت. کرتے ہو نا؟ دیکھیں بھائی ادھر دکھا دیں. وہ بچی کہہ رہی ہے ہاں میں شرارت کرتی ہو نا. کیسے کرتی ہو شرارت؟ پڑوسیوں کے شرارت کرتی ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا شرارت نہیں کرتی پڑوسیوں کے ساتھ. پڑوسیوں کے ساتھ شرارت کون کرتا ہے آپ میں سے؟ اچھا کوئی بھی نہیں کرتا؟ میں مان نہیں سکتا. بیل تو بجاتے ہوگے نا؟ پڑوسیوں کے بیل تو بجائی ہے؟ نہیں بجائی؟ کیوں بیل ہی نہیں ہے وہاں پر؟ اچھا کبھی پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ بھائی بچے تو لڑتے ہیں آپس میں، لڑتے ہیں نا بچے. تو ایمانداری سے بات کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ بولو. لڑائی ہوتی ہے؟ کس بات پر ہوئی لڑائی؟ چلو لڑکے تو بس کس بات پہ کوئی کرکٹ میچ ہو، اس بات پہ کس پہ پھڈا ہو جائے، اچھا اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہو تم؟ جیسے کہ ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا. تو یہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تمہاری پڑوسی سے کبھی لڑائی ہوئی؟ سارے پڑوس کے لڑکے اچھے، سب بہترین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اتنے معصوم لوگ ہیں کہ کوئی لڑائی کبھی ہوئی نہیں. لیکن لڑائی ہوتی ہے. اور بچوں کی لڑائی پر روزانہ ہمیں اخباروں میں میڈیا پر دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات آپس میں لڑ جاتے ہیں، پھر بڑوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور پھر بہت دور تک نتیجہ نکل جاتا ہے. معلوم ہے نا یہ بات؟ تو اس لیے بیٹا کبھی بھی یاد رکھیں کہ پڑوسیوں کو بھی تنگ نہ کریں، کسی کو بھی تنگ نہ کریں، اور کبھی کسی کو ناراض نہ کریں، ہوٹنگ نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، کسی کا دل نہ دکھائے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نا ہمیں، یا یہ نہیں بتلایا؟ تو بس اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور پڑوسی جو ہوتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں نیبر، یہ نیبر جو ہوتے ہیں، نیبرہڈ یا پڑوس، اس کا بڑا حق ہے ہم پر. کوئی بیمار ہو پڑوسی ان کی مدد کریں، کوئی ضرورت ہو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ کوئی ضرورت ہے آپ نے دروازہ بند کر لیا. تو یہ پڑوسی ہے، ان پڑوسیوں کا حق ہم پر ہے نا. ان سے لڑائی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دل آزاری نہیں کرنی. مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کوئی وزن اٹھا کے بزرگ آ رہا ہو بڑا، تو فوراً آپ اس کے ہاتھ سے لے لیں، اس کو لے کے پہنچائیں. بیٹا یہی کرنا پڑتا ہے نا. آج کل کیا کرتے ہیں کہ آج کل آ رہے ہیں نا تو یوں کر لیا، منہ ایسے کر لیا، جانے تو خامخواہ. نہیں ایسے نہیں کرنا، بری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیا کرتے تھے، بڑھ کے وزن اٹھا لیتے تھے، بڑھ کے کام کیا کرتے تھے. یہی تو پیغام ہے نا ہمیں جو ملا ہے. پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں نا. بھائی ان کو دکھائیں ذرا سا، پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں. وہ میں نہیں بتاؤ ہیں تو کیا پیغام ملا ہے ہمیں؟ کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. بہت اچھے. کیا کرنا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ؟ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اچھا سلوک کرنا چاہیے. بس یہ بات اصل ہوئی کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ. اور اسی بات کے بعد اب ہم سوالات اور جوابات کی طرف جائیں گے، کیونکہ بچے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں. ٹھیک ہے؟
تیار ہے سب سوالات کے لیے؟ ماشاءاللہ. سوال کا لفظ بھی کہتے ہیں اور سوال بھی کہتے ہیں عربی میں، سوال. لیکن عام طور پہ ہم سوال کرتے ہیں تو ہم سوال ہی کہہ دیتے ہیں، ورنہ صحیح لفظ ہے سوال. ٹھیک ہے جی. اب سوالات اور جوابات. جی بیٹا آپ سوال کیجیے. ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اس لیے اچھا سلوک کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ خیال کرو ان سب کا، اس لیے ہمیں کرنا ہے. اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. پڑوسی بہترین کھانا بھی دیتے ہیں، پھر جب آدمی صحیح ہو نا تو پھر وہ خود پیار سے بھیجتے ہیں، یہ تمہارے لیے اٹریکشن ہے. اور پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، پھر اور روٹی کھانا پینا ٹافی ہر چیز ملتی ہے. ہاں بیٹا آپ بتائیے، آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا. سوال کوئی ذہن میں ہے؟ ہمیں پڑوسیوں کی مدد کیوں کرنا چاہیے؟ بیٹا پڑوسیوں کو مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کی سیرت یعنی ان کی زندگی کا حصہ ہے کہ انہوں نے پڑوسیوں کی مدد کی ہے. جی نیکسٹ آپ پوچھیے سوال، کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ ہم پڑوسی کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ او ہم پڑوسیوں کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا کیوں کرتے ہیں. تو بری بات ہے نا پڑوسیوں کو تنگ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے. جی نیکسٹ. ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے پڑوسیوں کی مدد بہترین اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو بھی ضرورت ہو ان کی، ہم کوشش کریں کہ جہاں ہم کام آ سکتے ہیں ہم کام آئیں. فرض کرو پڑوسی ان کا بچہ چھوٹا ہے، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ بڑی ہیں، آپ نے پڑھنا سکھا دیا تو یہ عبادت ہے، اللہ راضی ہو گیا. تو بیٹا اب یہاں پر آتے ہیں اس طرف. جی پڑوسیوں کو تنگ کرے اللہ نبی ناراض ہو جاتا ہے. جی اللہ نبی کا حکم ہے کہ پڑوسیوں کا حق ہے اور اس کا خیال کرنا ہے. تو ہم تنگ کیوں کریں؟ وہ بھی تو انسان ہے نا، اور ہم بھی انسان ہیں. تو اچھے رشتے ہوں گے تو سب خوش رہیں گے. تو خوشی کے لیے سب کو اچھی طرح رہنا ہے. جی سوال. اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ بیٹا ہم سے اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ہم اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں. اور اللہ کی مخلوق کون ہے؟ انسان. اور انسانوں میں بہت بڑا حق جو ہے وہ پڑوسیوں کا ہے، خیال رکھنا چاہیے. بچے اگر چھوٹے ہیں ان کے تو ان کو ہم ماریں پیٹیں نہیں، گالیاں نہ دیں، بدتمیزی نہ کریں. جو مدد ہو سکتی ہے وہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے. جی جو ہم پڑوسیوں کے ساتھ جو سلوک کریں گے ہم ہمیں اس کا اجر ملے گا ہمیں. جی بیٹا بہت بنیادی سوال کیا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک، یہاں تک کہ اگر جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے تو اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور اس کے یہاں ہر چیز نیکی کی لکھی جاتی ہے. ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے؟ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سے رہنا چاہیے کہ اگر وہ غریب ہیں تو کبھی ہم ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ تم غریب ہو، اور اگر ان کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ ان کی ضرورت کہیں سے پوری نہیں ہوگی. اللہ نے جو کچھ دیا ہے ان کی مدد کریں. بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. جی ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، برا سلوک کرنا چاہیے؟ بیٹا ہمیں تو پڑوسیوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہم برا سلوک کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا، اور اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا. صحیح ہے نا؟ بس یہ بات ذہن میں رکھیں. جی ہمیں پڑوسیوں کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ بیٹا ہمیں پڑوسیوں کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے مدد کرنی چاہیے. جی اب اس بچی سے پوچھتے ہیں. جی بیٹا اگر ہماری کوئی پڑوسی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ اگر کوئی پڑوسی ہم سے اچھا سلوک نہ کرے تو تب ہم کیا کریں؟ بہت سادہ سا ہے. وہ برا کرتا ہے اسے برا کرنے دو، ہم اچھا کریں. اور کیوں کہ صلہ کون دیتا ہے؟ پڑوسی نہیں دیتا ہے. کون صلہ دیتا ہے؟ واہ 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 واہ. جب اللہ صلہ دیتا ہے تو پھر اللہ کی خوشی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو اللہ خوش ہوگا ہم سے. تو خوش اللہ اس وقت ہوگا جب ہم پڑوسیوں کا حق ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور یہی وہ پیغام ہے کہ ہم اس زندگی کے اندر آئے ہیں تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو. لیکن ایک سوال رہ گیا تھا، میں سوچتا ہوں کہ اس بچے سے سوال کروا ہی لیں. ہے مغنی؟ عبد المغنی ماشاءاللہ، یہ لو سوال کرو. ہمارے پڑوسی کیسے خوش ہوں گے؟ ہاں ہمارے پڑوسی کیسے خوش ہوں گے؟ کتنا معصوم سوال سے کیا بچے نے. سادہ سی بات یہ ہے کہ جب ہم ان کا خیال کریں گے، انہیں دکھ نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے اور بات مانیں گے تو پھر، اور جب پڑوسی خوش ہے تو پھر اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش. تو عزیزان گرامی آج کا جو پیغام ہے بنیادی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور پیاری زندگی اور حسین تحفہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ کہ ہم زندگی کے اندر اپنا معیار ایک بنائیں، اور وہ معیار یہ ہو
کہ ہمارا پڑوسی خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں سب کی عزت کرنی ہے، احترام سے بات کرنی ہے، اور محبتوں کے اس پیغام کو جو پیغام اسلام ہے اور دین کی محبت کا پیغام ہے، اس طرح کا مثالی پیغام پوری دنیا تک پہنچانا ہے کہ مسلمان اپنے پڑوس کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ اور سب کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ پیار کا سلوک کرتا ہے، کیونکہ یہی اللہ کا پیغام ہے اور یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اجازت دیجیے ہم سب کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔